فکر والی مخلوقات تو پہلے ہی لمحے ان کے گناہ معاف اور ان کی ترقی کا سفر شروع ہو جاتا ہے، مگر کچھ لوگ پھر بھی غفلت میں پڑے رہتے ہیں، وہ سر اٹھا کر نہیں دیکھتے رمضان کو، ان کی زندگی میں رمضان غیر رمضان کا کوئی فرق نہیں آتا، لیکن مسلسل بارش برستی رہتی ہے، دلوں کی سخت زمینیں نرم ہوتی رہتی ہیں۔ دوسرا عشرہ آتا ہے تو سنگ دل لوگوں کے دل پگھل چکے ہوتے ہیں اور وہ بھی اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے 10 دن تک کہاں تھے اب آ رہے ہو، نہیں، اللہ تو پہلے سے انتظار میں کہتا ہے، انتظار میں ہوتا ہے، اور بندہ ایک دفعہ ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں پر معافی کا قلم کھینچ دیتے ہیں۔ یہ درمیان عشرہ مغفرت کا ہے کہ ہر کس ناکس کو مغفرت کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں، اور پھر آخری عشرہ آتا ہے، سب کی گردنیں جہنم سے آزاد ہو چکی ہوتی، اور آپ نے فرمایا فَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خِصَالٍ، رمضان المبارک میں 4 کام کثرت سے کرو، خصلتین ترضون بہما ربکم وخصلتین لا غناء بکم عنہما، 2 کام تو وہ ہیں جب کرو گے اللہ تم سے راضی ہوں گے، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی دولت ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی رضا جنت سے بھی بڑی عظیم دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت والوں کو قیامت کے دن فرمائیں گے یا اہل الجنہ هل ترضون، اے جنت والو کیا تم خوش ہو، راضی ہو؟ وہ کہیں گے وما لنا لا نرضى وقد اعطیتنا افضل ما لم يعط احدا من خلقك، اے اللہ ہم کیسے راضی نہ ہوں، آپ نے ہمیں وہ دیا جو اپنی خلق میں کسی کو نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب تمہیں اس سے بھی اعلیٰ چیز دینے لگا ہوں، وہ کہیں گے یا اللہ اس سے اعلیٰ چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط بعدہ ابدا، آج میں تم سے اپنی ایسی رضا کا اعلان کر رہا ہوں کہ اب کبھی بھی تم سے میں ناراض نہیں ہوں۔ اس اعلان کے بعد جنت والوں کو اتنی خوشی ہوگی کہ اس کے سامنے جنت اور جنت کی ساری نعمتیں ہیچ نظر آئیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا رضا سب سے بڑی دولت ہے، رضا سب سے بڑی دولت ہے۔ ہمیں اللہ سے تعلق ہمارا بنا نہیں، یہ وزراء جو صدور وزراء کے جو چیلے چانٹے ہوتے ہیں، کبھی ان کو جا کر دیکھو، وہ صدر صاحب ہنس کر بات کر لے، خوش ہو جائیں تو ان کو کچھ بھی نہ ملے، یہ ان کے پاؤں زمین پر نہیں لگتے، وہ صدر صاحب مجھ سے راضی ہو گئے، صدر صاحب مجھ سے، نہ ان کے پاس گھر ہے، نہ اپنی گاڑی ہے، نہ اپنا بینک بیلنس ہے، کچھ بھی نہیں، کل ملازم آج بھی ملازم، مگر ان کے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے، اوروں کے ساتھ بات کرتے ہوئے لب و لہجہ ان کا بدل جاتا ہے، صرف کس پر کہ وزیر صاحب راضی ہو گئے، صدر صاحب راضی ہو گئے۔ تو ہمیں تو پتہ نہیں، اللہ سے ہمارا تعلق نہیں کہ رضا کتنی بڑی دولت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 2 کام وہ کرو اللہ تم سے راضی ہوں گے، اور 2 کام تو تمہیں کرنے ہی ہیں۔ فَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ تُرْضُونَ بِهِمَا رَبَّكُمْ فَشَهَادَةُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَتَسْتَغْفِرُونَهُ، 2 کام اللہ تم سے راضی ہوں گے، ایک کام لا الہ الا اللہ کی کثرت، اور دوسرا کام استغفار کی کثرت، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ زبان پر ہو، یا استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ پڑھو، یا کبھی دن میں صبح شام میں کم از کم ایک دفعہ سید الاستغفار بھی پڑھ لو۔ اور دوسرے 2 کام وَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ لَا غِنَاءَ بِكُمْ عَنْهُمَا، دوسرے 2 کام جو تمہاری مجبوری ہے، جیسے پانی پینا مجبوری ہے، کھانا کھانا مجبوری ہے، نہیں کھاؤ گے تو مر جاؤ گے، نہیں پیو گے تو مر جاؤ گے، کھائے بغیر پیے بغیر کوئی آدمی زندہ نہیں رہ سکتا، ایسے ہی وہ 2 کام ایسے ہیں تمہارے لیے ناگزیر ہیں، اس کے بغیر تمہیں حیات جاویدانی اور عزت والی زندگی مل ہی نہیں سکتی۔ وہ کیا ہیں فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَتَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، ایک اللہ سے جنت مانگو اور دوسرا جہنم سے پناہ مانگو۔ اور پچھلے جمعے میں نے بتایا تھا کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ الْجَنَّةَ فَاسْأَلُوهَا
जन्नत अल फिरदौस, और जब अल्लाह से जन्नत मांगो तो जन्नत अल फिरदौस मांगो। ये आपने मामूलात इरशाद फरमाए। और पांचवा अमल, शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरआन, रमजानुल मुबारक ही में कुरआन उतरा है, इसलिए ये महीना कुरआन का भी महीना है, अल्लाह का महीना। कुरआन अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की सिफत है, तो ये अल्लाह का महीना कुरआन का महीना है। इस महीने में कुरआन की तिलावत कसरत से हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी महीने में हज़रत जिब्राइल अमीन को पूरा कुरआन सुनाते थे और उनसे पूरा कुरआन आप सुनते थे। और फिर जब रमजानुल मुबारक वो आया जो आपकी जिंदगी का आखिरी रमजान था, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा कुरआन हज़रत जिब्राइल अमीन को सुनाया और 2 मरतबा उनका कुरआन आपने सुना। इसलिए हुफ़ाज़े कराम एक दूसरे को सुनाने का भी इस सुन्नत के तहत एहतमाम करें। बाकी हजरात कुरआन का महीना समझकर अपनी तिलावत को बढ़ाएं। और छठा अमल इसी रमजान के अहकामात जब अल्लाह ने कुरआन में बयान फरमाए, वहीं फरमाया वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी क़रीब, मेरे बंदे कुरान से, रमजान रोज़ों से कुरान से ताल्लुक़ बढ़ता है और फिर अल्लाह से जब ताल्लुक़ बढ़ जाता है और दिल और दिमाग पर अल्लाह की अज़मत छा जाती है, तो फिर जिस चीज़ का इंसान गर्विदा होता है उसके मुताल्लिक़ सवालात करता है, उसके मुताल्लिक़ पूछता है। जैसे हम गाड़ी वाला गाड़ी के मुताल्लिक़ पूछता है, फलां गाड़ी कैसी, जिस पर दिमाग पर घर सवार हो वो घरों के बारे में सवाल करता है। तो इस महीने में रोजे और तिलावत की बरकत से अल्लाह की अज़मत दिलो दिमाग पर छाती है, फिर सवालात होते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वइज़ा सअलका इबादी अन्नी, ऐ हमारे हबीब जब मेरे बंदे आकर मुझ आपसे मेरे मुताल्लिक़ पूछें तो उन्हें बताओ मैं बिल्कुल उनके करीब हूँ। उजीबु दअवतद दाई इज़ा दआन, जब वो दुआ करते हैं मैं फौरन उनकी दुआ कबूल करता हूँ। ये रमज़ान के अहकामात के सिलसिले में अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत करीमा नाजिल फरमाई है। इसलिए इस महीने में दुआ की भी कसरत हो, इस्तिग़फ़ार की कसरत, ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत, नवाफिल की कसरत, दुआ की कसरत इस महीने में हो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना को हम ढूंढें, तलाश करें और उसको अपना नमूने जिंदगी बनाने की कोशिश करें और सिरात मुस्तकीम पर चलने का अज़म करें, आहद करें। अभी 5 दिन हैं।